2018 کے بعد عوام نے جو خواب دیکھے تھے، جو وہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارے ملک میں انقلاب آ چکا ہوگا، واقعی انقلاب آ گیا۔ مہنگائی کا، مہنگی بجلی کا، بے روزگاری کا، لاکھوں افراد آپ کے ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جا رہے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ افرادی قوت ہے جو آپ کے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب ان تمام مسائل کا حل یہ ملک جو مملکت خدا داد ہے کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس بیٹھک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت جو کہ اپنی شخصیت میں خود محمود ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، آپ نے مختلف فورم پر انہیں سنا بھی ہے، لکھاری بھی ہیں اور بیسیکلی انجینئر بھی ہیں اور ایک سیاسی پارٹی مستقبل پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں، انجینئر ندیم ممتاز قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ خوش آمدید سر۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سر میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ یعنی جو ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہوئے ہیں اور اس خطرناک صورتحال میں یعنی معیشت کی بحالی ضروری ہے یا الیکشن ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتا دیں۔ جی دیکھیے، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے کچھ نہیں بدلے گا، اور معیشت کی حالت اب اتنی سنگین ہے کہ یقیناً پہلے معیشت پہ توجہ دینی چاہیے، معیشت کو پٹری پہ چڑھانا چاہیے۔ پٹری سے اتر گئی ہے جی، یہ جو ریل گاڑی ہے یہ کہیں نہیں جا رہی، جی، ایک جگہ رکی ہوئی ہے، اور اس سے ہمیں ملک کو اور ملک کے عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو میری نظر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے معیشت پہ پوری توجہ دی جائے، معیشت کو ٹھیک کیا جائے، اور جو مسئلے مسائل ہیں عوام کے، جن میں آپ نے سارے ذکر کیے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، لوگ خودکشیوں پہ اترے ہوئے ہیں، بے شک، تو یہ معاملے میرے خیال میں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور الیکشن کا جو سوچ ہے، اسے فی الوقت میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن کیا جائے اس صورتحال میں۔ لیکن سر 60,839 ارب یعنی یہ قرضہ ہے قوم پر۔ اب ظاہر بات ہے سر، یہ 1 سال 2 سال 3 سال میں تو اتر نہیں سے رہا، اب یہ کیسے اترے گا؟ اب یہ عوام تو سر ادا نہیں کر سکتی، ان کے تو سر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ جہاں آٹا آپ کو یعنی 10 کلو آٹا 1500 روپے میں آپ کو مل رہا ہے، تو وہ کیسے عوام یہ سارے قرضے اتارے گی؟ کیسے اترے گا؟ اس سلسلے میں میں نے مختلف اس موضوع پہ میں نے کالم بھی لکھے ہیں، اور دیکھیے اس کا حل میری نظر میں یہ ہے کہ جو قرضہ IMF سے اور جو خارجی بینکس ہیں ان سے لیا گیا ہے، ہمیں ان بینکوں کو کہنا چاہیے کہ اب ہم اس قرضے پہ آپ کو سود ادا نہیں کریں گے، جی، اور اس کے علاوہ ہم فی الوقت اس قرضے پہ کسی قسم کی آپ کو پیمنٹ نہیں کریں، یعنی یہ قرضہ جو ہے یہ ہم فریز کر دیں گے، ابھی ہم آپ کو کوئی پیسے واپس نہیں کریں گے، اور بینکوں کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو قرضے لیے ہیں یہ عوام نے نہیں لیے، یہ عوام کے سیاسی لیڈرز نے لیے ہیں۔ آپ بطور بینک آپ جب قرضہ دیتے ہیں تو آپ ایک رسک لیتے ہیں کہ یہ قرضہ شاید ہمیں واپس نہیں ملے گا، تو آپ نے اور آپ کو اس رسک کے لیے آپ کو ایک سود ملتا ہے، تو ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قرضے آپ نے دیے، ہماری کرپٹ لیڈرشپ کو دیے، یہ قرضے عوام کے فائدے میں نہیں آئے، ان میں سے پیسے چوری ہوئے، اور ہمارے جو یہ کرپٹ لیڈرز ہیں ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس میں یہ پیسہ چلا گیا۔ اب اگر آپ کو یہ پیسہ چاہیے، یہ مستقبل پاکستان کہے گا، پالیسی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر آپ کو یہ پیسہ چاہیے تو یہ پاکستان آپ کو ابھی ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، کیونکہ اس میں حکومت کا ایک کردار تھا، تو ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پرنسپل ہے ہم سود قطعی طور پہ ادا نہیں کریں گے کسی صورت میں، جو ماضی میں سود جمع ہوا ہے یا جو مستقبل میں سود جمع ہوگا وہ ہم آپ کو واپس کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک تو ہماری دین کے خلاف ہی، دوسرا اور جو آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ جو قرضہ آپ نے دیا تھا ہمیں شروع میں، وہ ہم آپ کو اپنے شیڈیول سے واپس کریں گے۔ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ہمارے شیڈیول سے، آپ کے شیڈیول سے نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو نالائق نااہل فاسد سیاستدان ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ معاہدے کیے تھے، آپ کو اگر یہ پیسہ چاہیے تو آپ ان سے لیں، ہمیں عوام پاکستان کو، حکومت پاکستان کو آپ معاف کریں، یہ قرضہ آپ نے ہمیں نہیں دیا، ہم تنگ گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نالائق سیاستدان تھے، انہوں نے یہ پیسہ دیا، آپ کو اگر چاہیے تو آپ ان کے پاس جائیے،
ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس قرضے کا جو ایک بوجھ ہے اس سے نکل سکتے ہیں, اور میرے خیال میں یہ جائز طریقہ ہے, یہ مناسب طریقہ ہے, اور اسی پہ ہمیں اب عمل کرنا چاہیے, ورنہ کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کا. اگر یہ قرضہ ہمارے گلے ٹنگا رہا تو یہ ملک نہیں بچ سکتا. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے, یا قرضہ واپس کریں یا آپ موت کا سامنا کریں. اتنی خطرناک سچویشن, اتنی خطرناک سچویشن. تو سر پھر اس کے لیے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے معیشت کی بحالی ہو اور پھر آپ اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں. بالکل ایسا. مستقبل پاکستان کا تم ہی تو